قرآن مجید میں 3 مساجد جو ہیں بڑی امپورٹنٹ مساجد ہیں، وہ تینوں ان کا آپ کو بتایا جائے گا۔ میں ویسے بتاتا چلتا ہوں، نام آپ لوگ کچھ واقف ہیں۔ ایک تو ہے مسجد الحرام، مسجد الحرام۔ دوسری مسجد کا نام ہے مسجد الاقصی، میں صرف نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور تیسری مسجد ہے مسجد زرار۔ یہ 3 مسجد کا قرآن میں ذکر ہے، اور جنرلی مساجد ہیں ان کا کسی کا نام نہیں ہے۔ ان 3 مساجد کا نام ہے مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد زرار۔ ان تینوں مساجد کو ہم آج اس ہال میں آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ بظاہر تو ہم جانتے ہیں، لیکن آیات سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے، یہ مسجدیں کون سی ہیں اور کہاں پر ہیں، کیسے ہیں۔ آیات سے ویریفائی کریں گے، ان کا تصدیق کریں گے۔ تو سب سے پہلے مساجد کو ہم دیکھیں کس طرح مساجد کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ المائدہ 5 اور اس کی 97 آیت ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے کعبہ محترم گھر بنایا لوگوں کے قیام کے لیے، اور محترم مہینہ بنایا لوگوں کے لیے، ہدیہ تحفہ یعنی تحفہ، اور ہار بنائے لوگوں کے لیے۔ اور اسی لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے سب سے پہلی آیات جو ہے، اسی سے دیکھیے کتنا آپ جو جانتے ہیں اور جو یہاں میں پڑھ رہا ہوں اس میں فرق آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بتایا گیا کہ کعبہ جو ہے کس سے بنایا؟ پہلے آدم علیہ السلام نے، پھر کس سے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ نہیں، یہ اللہ نے بنایا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ بنایا بیت الحرام۔ اب یہ آپ بات سوچئے کہ یہ دیکھیں دنیا، پوری کائنات، آسمان، زمین، تخلیق جتنی آپ دیکھتے ہیں، اور آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے۔ آسمان انسان نہیں بنا سکتا، یا آپ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن کعبہ پہ ڈاؤٹ ہے لوگوں کو۔ کیونکہ ہوا یہ کہ عام طور پر ہم جاتے ہیں کعبہ اور جا کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کعبہ جو ہے انسان کا بنایا ہوا نہیں؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ جب آپ وہاں جائیں گے، آپ اس کو ویریفائی کر لیں، یہ زمین سے جس طرح پہاڑ نکلتا ہے نا، پہاڑ نکلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح یہ زمین سے نکلا ہوا ہے۔ یہ کوئی دیوار اینٹیں رکھ کے نہیں بنایا گیا ہے، آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں، یہ زمین سے جو نکلا ہوا ہے۔ اس کو انہوں نے تراش دیا۔ تراش کا مطلب اس کی کنارے، اس کی ایسے ایسے ہوتا ہے نا، اس کو آپ تراش، صاف اس کو تراش دیا ہے۔ 4 کارنرز ہیں، کیوب، کعبہ کیوب کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی اردو میں مکعب۔ تو یہ کعبہ جو آپ سمجھے کہ انسان نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا، اور اس کا ثبوت یہ کہ زمین سے نکلا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 7.5-8 فٹ تک یہ اوپر تک ہے۔ پھر اندر جب آپ دروازہ جو ہے وہ تقریباً میرا ہاتھ جو ہے، میں تقریباً 6 فٹ کا آدمی ہوں، اور اوپر کر لوں تو یہ میرا ہاتھ اس کے دروازے پہ جاتا ہے، یعنی وہاں سیڑھی لگا کے آدمی کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ زمین سے جو نکلا ہوا ہے اوپر تک، یہ اللہ نے بنایا۔ اس کو تراشا انسان نے، صحیح کر لیا۔ دوسرے اس کے اوپر لکڑی کی چھت ڈال دی، اور اندر پلرز کھڑا کر دیا، اور اندر آپ اب جائیں گے تو آج کل تصویر بھی ہے، وہاں پر انہوں نے موزائک وغیرہ لگا رکھے۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ نے جب کہا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کائنات تو اللہ کی آپ مانتے ہیں اللہ نے بنائی ہے، لیکن کعبہ سمجھتے ہیں انسان نے بنایا۔ انسان نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا، اور اس کا فزیکل پروف آپ جا کے ویریفائی کر لیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کعبہ جو بنایا یہ لوگوں کے لیے بنایا، قیاما للناس۔ اس کا ریلیشن کعبہ کا لوگوں سے کیا ہے کہ یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور مہینہ والشہر الحرام، اور ایک محترم مہینہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب وہ محترم مہینہ کیسے ریلیٹڈ ہے کہ قرآن مجید میں آیت نہیں بتا رہا، ویسے اپنی زبانی بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں
ایک جگہ ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قمری سال جو ہیں وہ 12 اللہ نے بنائے مہینے، 12 مہینے اللہ نے بنائے. جو چاند کی روٹیشن ہے دنیا کے ارد گرد اس کی وجہ سے وہ 12 مہینے بنائے. سورج کی روٹیشن سے بھی 12 مہینے وہ بھی اللہ نے بنائے، لیکن ذکر اللہ نے چاند کی روٹیشن کا ذکر کیا قرآن میں. اب جو وہ 12 مہینے ہیں اس میں اللہ کہتا ہے 4 جو ہے محترم ہیں. رمضان پہلا محترم مہینہ، پھر شوال، ذی القعدہ اور حج. 3 مہینے حج کے ہیں اور 1 مہینہ محترم رمضان کا. یہ 4 مہینے جو ہے محترم ہیں. یہ قرآن میں ہے، یہ بالکل واضح ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں نے کچھ اور بنا رکھے. اور وہ جو مہینہ ہے وہ یہاں کعبہ سے لکھا ہے، یہ محترم مہینہ کعبے کی وجہ سے ہے. لوگ یہاں لکھا ہے نا اللہ نے کعبہ بنایا بیت الحرام لوگوں کے لیے، محترم مہینہ بنایا اس کی وجہ سے. اور ہدیہ، ہم وہاں جاتے ہیں کعبہ کو ہدیہ دیتے ہیں، مویشی جانور دیتے ہیں، وہ ہدیہ دیتے ہیں وہاں پر. ہدیہ جو ہدیہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں اس کا ہدیہ کیا ہے، ہدیہ مطلب گفٹ کرنا، وہ ہدیہ کعبے کی وجہ سے دیتے ہیں. والقلائد، قلائد کہتے ہیں گھیرے یعنی ہار. تو جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کعبہ کے ایک طرح سے ہار بن جاتا ہے، لوگوں کا ہار بن جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے طواف جب کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ ایک ہار کی شکل میں لوگ کعبے کا ہار، تو ہار وہ قلائد ہیں جو وہاں پر آپ دیکھیے، جا کے دیکھیں وہاں پر انہوں نے سرکلز لگائے ہوئے ہیں، اسی پہ مطلب آدمی صلاۃ قائم کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر اس طرح نہیں ایک طرف کرتے ہیں، وہ چاروں طرف کر رہا ہوتا ہے. اور یہ 4 بتا، یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اب دوسری مسجد جو ہے مسجد اقصی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا الرٹ ہو جائیں. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے ذرا یہاں دیکھیے گا. یہ چیزیں میں نے کسی وجہ سے منگائی ہے. وہ لوگ حضرات جو یہاں سن چکے ہیں پلیز بولیے گا نہیں، جو لوگ نہیں ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں، جو لوگ فرسٹ ٹائم پلیز یہاں سے. تھینک یو. ادھر مردوں میں سے شکریہ. آپ اور کوئی ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے، میں ان سے مخاطب ہوں. دیکھیں میں پلیز جو لوگ فرسٹ ٹائم ہیں ان کی مخاطب ہوں، انہیں کو دیکھ رہا ہوں، میں انہیں سے سوال کروں گا اور بولیں گے نہیں جب تک میں ان سے صرف ہاتھ اٹھانا ہوگا. آپ کو بولنا نہیں ہے، یا آپ سن رہے ہیں پلیز بولیے گا نہیں. جب میں آپ سے سوال کروں تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے بس. آپ بھی حضرات اور یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ، آپ بھی ہاتھ بولے گا کوئی نہیں پلیز. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا ہی چاہوں کہ اللہ کی آیت کی روح اور سچائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذرا سا اس کو توجہ سے دے گا، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. بغیر مطلب میں آپ کا صرف ذہن چلواؤں گا اور آپ سچائی کو پہنچ جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ الاسراء 17:1 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. ہم نے اس کے ماحول کو برکت کر دی تاکہ ہم اس کو اپنی آیات نشانیوں میں سے دکھائیں. بے شک وہ سننے والا بصارت رکھنے والا ہے. یہ تو میں نے معنی کیے اور یہ اس کا ترجمہ. اب آپ تھوڑا سا جو لوگ میں مجھ سے مخاطب ہوں جو اس آیت سے واقف نہیں ہیں، جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کے ذہن میں آیا کیا؟ آیا معراج. آیا نہیں آیا؟ آگے آپ بھی پہلی دفعہ معراج آیا نا بھائی؟ ہلو آ گیا نا؟ اب تھوڑی سی دیر کے اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، ایک سائڈ پہ، آپ بھی اس سائڈ پہ کر دیں. اب آپ سنیں، میں جو پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیمانسٹریشن کروں گا، اس کو دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آپ نیچے بعد میں دیکھیے. وہ کتاب وہی ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا، بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لے گیا. ڈپارچر یعنی کہاں سے لے کے گیا؟ من المسجد الحرام. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مسجد الحرام. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرام، اور جا رہا ہے الی المسجد الاقصی، اقصی کی طرف. الا کہتے ہیں طرف، مسجد اقصی کی طرف لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں تک ہم نے جب پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں لے گیا. ڈپارچر ٹائم تھا، جانے کا ٹائم جو تھا وہ رات تھا،
رات میں لے گیا مسجد حرام سے. ڈائریکشن کیا ہے؟ الی المسجد الاقصی لے گیا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اوپر ابھی کہیں نہیں لے کے جائیں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد الاقصی رات میں لے گیا وہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کوئی مشکل بات ہے یہ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. اب کیا ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں، سب کے ذہنوں میں اس وقت مسجد الاقصی جیروسلم میں. ہاتھ اٹھائیے جو لوگ بتائیں. ہاتھ اٹھائے پلیز جو آپ سے مخاطب ہوں. آپ ہیں نا؟ آپ بتائیں. آپ کو معلوم ہے جیروسلم میں نا؟ یہ جن کو معلوم ہے ان سے بات. آپ کو معلوم ہے؟ آپ بھی نئے نا؟ آپ جو لوگ نئے ہیں ان سے پلیز غور. تو سارے ہم سب جانتے ہیں، ان سب کی بات ہو رہی جو آج تک سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی جیروسلم میں. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی کے ماحول دیکھے تو دیکھے مسجد الاقصی جو ہے یہ یہاں سے لے کے گیا مسجد الاقصی، اس کے ماحول کو برکت کر دیا. الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو ہم نے برکت کر دیا. یہ مسجد الاقصی جو ہے اس کے ماحول کو الذی بارکنا حولہ. الذی وہی ذات ہے، ہم نے برکت کر دیا اس کو. ہم نے اس کو برکت کر دیا. یہ مسجد اقصی کیا ہو گئی؟ بابرکت ہو گئی. ہو گئی. اچھا اب ذرا واپس اس کہاں سے لے کے گیا تھا؟ مسجد حرام. یہ آپ کو ہم ابھی بتا چکے مسجد حرام ابھی ہم نے ڈسکس کیے. ایک دفعہ ریوائز کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. مسجد حرام کے اندر گھر ہے اللہ کا. اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان والا بیت، بے شک پہلا گھر ہے. وضع للناس، وضع کیا انسان کے، للذی بھی بکہ جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکم و ہدی للعالمین. یہ مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ ہے یہ، اور ہدایت عالمین کے لیے. ہم نے پڑھی تھی مبارک ہے یہ. مسجد حرام جہاں کعبہ ہے وہ مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ ہے. اور یہ مسجد الاقصی کی طرف گیا، اس کو برکت کر دیا. مشکل سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد الاقصی جو ہم سمجھتے آ رہے ہیں، اور جو مسجد حرام مکہ میں ہے، جو مکہ میں مسجد حرام ہے وہاں پر مبارک آپ کو برکتیں نظر آ رہی ہیں. مسجد حرام کعبہ میں مکہ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ مسجد حرام برکت میں ہے، مبارک ہے، نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. جیروسلم میں جو مسجد ہے جس کو الاقصی کہتے ہیں، وہاں برکت نظر آ رہی جیسے مسجد حرام میں؟ بولیے آپ بتائیں. آپ بتائیں. آپ بتائیں. آپ بتائیں. آپ بتائیں. آپ بتائیں. برکت ہے جیسے مسجد حرام میں؟ نہیں ہے نا؟ اور کوئی کون ہے یہاں نیا؟ تم بھی بولو. تم بھی نہیں، میں آپ سے پیچھے بول رہا ہوں. شہباز نہیں ہے برکت نا؟ جیروسلم مسجد میں برکت نہیں ہے نا؟ مسجد حرام میں برکت ہے؟ آپ سے بھی سوال، برکت ہے؟ نہیں، اس کو مسجد حرام کو برکت ہے، لیکن اس کو تو برکت نہیں ہے نا. جیروسلم میں جو مسجد ہے نہیں ہے نا؟ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی نا برکت؟ نظر نہیں آ رہی نا؟ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے، کیونکہ میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام، اور اس مسجد حرام کو کہتا ہے ان والا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک. یہ مبارک جگہ ہے، وہ ہدی للعالمین، ہدایت کی جگہ ہے تمام جہانوں کے لیے، اس کو کہہ رہا ہے. لیکن جا رہا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی طرف لے جا رہا ہے. الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو برکت کر رہا ہے. تو پتہ چلا جہاں وہ لے کے گیا اس مسجد اقصی کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ماحول کو برکت کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جیروسلم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں مسجد برکت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی آیت کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں میری بات. یہ سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جیسے اللہ کہتا ہے پہلا گھر ہے مبارک ہے، تو لوگوں 360 بت رکھ دے، ننگے طواف کر دیے، تو آپ مان لیں گے کیا؟ بتائیں آپ. اسی طرح جیروسلم کی مسجد اگر برکت میں نہیں تو مسجد وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس مسجد، اب دیکھیں میں آپ کو مسجد الاقصی دنیا میں پتہ نہیں لاکھوں مساجد میں، لالو کھیت میں بھی ہے. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ مسجد الاقصی کا کہ کسی مسجد کا نام اقصی ہے، جیروسلم میں عرب رہتے ہیں وہاں اقصی رکھ دیا مسجد کا نام. تو کیا وہ برکت والی مسجد ہے؟ ہم اس کا ایڈریس، اس کا جو پتہ ہے اللہ نے دیا وہ ہے برکت. مسجد حرام کو برکت کیا، اور اس دوسری مسجد جو الاقصی لے کے جا رہا ہے اس کو برکت کیا. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا ایڈریس، اس کا پتہ نام سے نہیں ہے، اس کے ماحول سے ہے. تو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو نئے ہیں، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اپنے دماغ میں
کہ مسجد حرام سے مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہاں لے کے گیا تھا؟ کون سی وہ مسجد ہو سکتی ہے آج بھی جس کے ماحول کو برکت ایسی ہے جیسے اس کو ہے؟ جواب دیں. ہاتھ. ویری گڈ, تھینک یو. ہاتھ اٹھا لیا. آپ سوچیں, نہیں آیا دوبارہ سنیں. آپ دو ہاتھ جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیا نہیں, اب آپ نے سوچنا ہے کہ مسجد حرام مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ, ایسی مسجد میں لے کے جاتا ہے جس کے ماحول کو برکت آج بھی ایسی ہے جیسے مسجد حرام کو برکت ہے. آپ کے آگے جواب دماغ میں نہیں آیا؟ آگے تو ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے. آپ کے آ گیا ہے؟ نہیں, آپ کے دماغ میں کوئی ایسی مسجد آئی جس کے ماحول کو برکت ایسی جیسی ہے؟ نہیں آئی تو بتائیں. آپ کیا آ گئی؟ مسجد حرام پہچان تو نا کہاں پر ہے, برکت میں ہے. میں پیچھے بات کر رہا ہوں. اور جہاں لے کے جا رہا ہے اس کے ماحول کو بھی برکت ویسی جیسے یہاں ہے. آج بھی ایک ایگزسٹ کر رہی ہے مسجد. اگر ذہن میں آئے تو ہاتھ اٹھائیں گے آپ. سنیں میری بات, دیکھیں آج تک میری زندگی میں ایسا آدمی نہیں گزرا جو یہ جواب نہ دے سکا ہو. اب آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں, دوبارہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد حرام ایک ایسی مسجد ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں, وہ برکت میں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے کہ اور مسجد کی طرف لے جا رہا ہے, اس کے ماحول کو بھی برکت کر دیا. تو کون سی ایسی مسجد اپنے ذہن میں سوچیں ایسی ہے دنیا میں آج بھی جو ایسا مسجد حرام میں ماحول ہے برکت والا, وہاں پر بھی ویسی برکت والا ماحول ہے آج بھی. آپ کے ذہن میں وہ مسجد آ رہی. آپ کیا آ گیا؟ آپ کیا آ گئی؟ اور کون نئے آدمی ہے؟ آپ کیا آ گیا؟ نہیں, آپ کے ذہن میں مسجد نہیں آ رہی جو جروسلم میں مسجد ہے اس پہ برکت ہے؟ جروسلم میں جو مسجد اس کے برکت ہے کیا دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ تو آپ کہیں نہیں ہے نا وہاں. اب آپ سوچیں کون سی وہ مسجد ہے جو مسجد حرام کے بعد ایک ایسی مسجد ہے جس کو ماحول کو برکت آج بھی ہے, اور ایسی برکت ہے جیسے یہ ہے. میں آگے بڑھوں گا نہیں جب تک, اور میں کسی سے کہلواؤں گا. جواب تم نے خود سوچنا ہے دماغ میں کہ آپ کو تو آگے ہوگا سمجھ. تھینک یو. مسجد حرام ایک ہی مسجد ہے جس کو برکت ہے. اب دنیا میں بہت ساری مساجد ہیں اس وقت دنیا میں. سوچے دنیا میں ایران عراق میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے. آسان ہو جائے گا تمہارے لیے, سمجھ گئے؟ ایسی مسجد ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا, اس کے ماحول کو برکت آج بھی ہے. اب سوچو, آگے دماغ بولنا نہیں, دماغ میں لانا ہے. تو وہ مسجد کون سی ہے جس کے ماحول کو آج بھی برکت ہے ویسی جیسے مسجد حرام کو برکت ہے؟ آپ کے سمجھ میں آیا؟ نہیں دیکھتے آپ؟ دیکھتے ہو کبھی کبھار یار, ایسے تو دیکھ ہی رہتا ہے آدمی. ہے شکران. آپ کو نہیں پتا مسجد نبی دنیا میں ہے؟ مسجد نبی کو نہیں جانتی آپ؟ اس کو برکت نہیں ہے وہاں. کون آدمی اس دنیا میں ہے یہاں پر کہہ سکتے اس میں برکت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا آدمی؟ اور یقین کر لیں یہ دو ہی مسجد ہے برکت والی. پوری دنیا میں جتنی مساجد دیکھ لیں آپ ورلڈ میں, لیکن مسجد حرام اور مسجد نبی جسے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اقصیٰ کہہ رکھا ہے, کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ گئے تھے. سب جانتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو آپ لے گئے. اب کیونکہ آپ کو وہ قصہ سنا ہوا ہے تو آپ قصے میں الجھ رہے ہیں. بھائی آپ پہلے دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا, اس کے ماحول کو برکت کر دیا. مدینہ منورہ ہو گیا, اس سے پہلے نہیں تھا. مدینہ منور ہو گیا, نور سے ہو گیا وہ, کیونکہ ان کو لے کے گیا تھا وہ. جروسلم کو منورہ کہہ رہا ہے کوئی اس کو؟ کون ہے جروسلم کو منور کہہ رہا ہے؟ اگر وہاں گئے تھے اور وہاں سے اوپر گئے تھے تو اسے کہا وہ جروسلم منور ہو گیا. وہاں تو یہ ہو رہا ہے, ہو رہا نہیں ہو رہا. اچھا اب دیکھیے بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ کوئی بات ہے عجیب, پہلی دفعہ سن رہے ہیں, میں مان رہا ہوں, لیکن لاجک لکھا ہوا ہے ایسے. دیکھیے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. مسجد حرام آپ جائیں اور اس کی پوری چاروں طرف جا کے دیوار دیکھیں, جتنی بڑی ہے وہ ہیوج میسو, اس پہ کہیں نہیں لکھا مسجد حرام. آپ جائیں مدینہ, اس پوری مسجد پہ چاروں طرف دیکھیں, کہیں نہیں لکھا مسجد نبوی. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو میرا کہنے کی بات ہے سارے مساجدوں کے نام ہے دنیا بھر میں, کوئی مسجد ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو. لیکن یہ واحد دو مساجد ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے, اور ان دونوں کی پہچان کیا ہے؟ مبارک سے. دونوں کی پہچان کیا ہے؟
मुबारक से। और यकीन कर लें जो आदमी हज उम्रे पे गया है और जो मक्का मदीना गया है वो मस्जिद हराम में और मस्जिद नबी में जो महसूस कर सकता है वो किसी मस्जिद में नहीं महसूस कर सकता। ये दूसरी मस्जिद की शनाख्त की हमने, क्या किया हमने? शनाख्त की, आयात से शनाख्त की कि हम उसे मस्जिद नबी कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है अल-अक़सा। अब दो मसाजिद हो गई, हुई नहीं हुई? एक तो मस्जिद हराम हो गई, एक मस्जिद अक़सा हो गई। और कब बनाई ये भी पता चल गया, और उसकी बरकत क्यों है और वो खास बात क्या है वो सब पता चल गया आपको। अब एक मस्जिद रह गई, तीसरी मस्जिद, जो मैंने कहा था नुकसान वाली मस्जिद है, मस्जिद ज़रार। वो भी तो है दुनिया में, उसको भी तो पहचानना है। अब आएंगे वो नुकसान वाली मस्जिद, सूरत तौबा 9 उसकी 107, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्ला अल-हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून। और लोग मुनाफिक लोगों ने मस्जिद को पकड़ रखा है नुकसान और कुफ्र करने के लिए और मोमिनों के दरमियान तफरका डालने के लिए और घात के लिए, यानी अचानक हमले के लिए खुफिया जगह बनाई उन यहूदी और रवादारों के लिए जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते आ रहे हैं। और ज़रूर वो हलफ उठाते हैं कि हमारा इरादा सिवाय अच्छाई के और कुछ नहीं है, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो लोग ज़रूर झूठे हैं। अब जनाब अल्लाह बता रहा है कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह, मैंने ब्रैकेट मुनाफिक लिख दिया, कुछ लोगों ने एक मस्जिद को पकड़ रखा है। एक मस्जिद है, अब मैं आपसे सवाल करूं आप होशियार हो जाए, एक मस्जिद है दुनिया में, उसको पकड़ रखा है लोगों ने नुकसान पहुंचाने के लिए पकड़ रखा है। वह नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़, बस एक मस्जिद का नाम पकड़ा हुआ है। कुफर करने के लिए, मोमिनों में तफरका डल जाए, और अल्लाह उसके रसूल से पहले से जंग करते आ रहे हैं, हर वक्त जंग हो रही है, मार धार उस मस्जिद की वजह से। ये कौन सी मस्जिद है? आपसे पीछे बैठी है खातून, आपसे नहीं बेटा, मैं कहूँ एक तो पहचान नहीं सकी आप। एक और मस्जिद अब बात हो रही है, अब एक झगड़े वाली मस्जिद है जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, कंटिन्यूस झगड़ा है उस मस्जिद के ऊपर। एक ही मस्जिद दुनिया में जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। शबाज, तुम पहचान गए? वो तो ज़रार तो है कहां वो? क्या ये क्यों नहीं, इनको भी इसको ट्रेन कराओ। मतलब दुनिया में याद रखे एक ही मस्जिद है जेरूसलम, जिसको आप अक्सा कह रही थी, वो मुबारक, वो तो मस्जिद है नबी, वो बरकत वाली मस्जिद। ये है झगड़े वाली मस्जिद। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिद, पकड़ रखा है मस्जिद को ज़िरारा, नुकसान पहुंचाने के लिए, कुफ्रन, कुफ्र करने के लिए, व तफ़रीक़न बैनल मोमिन, मोमिनों में तफरका पड़ा हुआ है। इमेजिन करें आप, मोमिनों में तफरका, बाकायदा मोमिन लोग कंफ्यूज इस बात है कि वो जो है वो पहला किबला है और मस्जिद है, पता नहीं क्या है। वह इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल, और अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए पहले से उसको गार्ड की जगह बना रखा है, एक्सल ब्रिगेड और पता नहीं क्या क्या बना रखा है, लड़ाई की बुनियाद बना रखी है। और कहता है अल्लाह वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और हम हलफ उठाते हैं हमारा इरादा अच्छा है, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही दे रहा है, झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये जिन्होंने वो मस्जिद बना रखी है। झगड़े की बुनियाद, झगड़े की बनाई हुई, लड़ाई के लिए, जंग के लिए। पूरी दुनिया में आप जब से पैदा हुए और आज तक 50 साल 60 साल का मेरी उम्र है, छोटी उम्र से लेके आज तक वहां कंटिन्यूस नॉन स्टॉप ब्लड शेड हो रहा है, मार रहे हैं एक दूसरे को, हो रहा है नहीं हो रहा, कॉज वही है, कॉज वो है मस्जिद ज़रार, नुकसान पहुंचाने के लिए, कुफ्र करने के लिए, मोमिनों में तफरका डालने के लिए। और यकीन कर ले, मैंने एक एक वर्ड पढ़ रहा हूं, वल्लज़ीना तख़ज़ू, लोगों ने पकड़ रखा है मस्जिद ज़रारन, एक जरर वाली मस्जिद को, वह कुफ्रन, कुफ्र करने के लिए, वह तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन, और मोमिनों में तफरका डालने के लिए, वह इरसादन लिमन हारब अल्लाह, हारब कहते हैं जंग करते हैं, हारब अल्लाह व रसूलहु, और उसके रसूल के साथ पहले से, मिन क़ब्ल, और इरसाद कहते हैं यानी घाट की जगह, लड़ाई की जगह, अचानक अटैक करने की जगह बना रखी है उसको। और कहता है वला यहलिफुन्ना, और वो हलफ उठाते हैं जरूर, इन अरदना इल्लल हुस्ना, हमारा इरादा अच्छा है, वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही दे रहा है, इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक ये झूठे हैं। तो हमारे माशरे पता क्या कहते हैं?
وہ کہنے لگے مسجد بنائی تھی منافقوں نے مدینہ میں, اس کو کیا ہوا, تو یہ پکڑ رکھا, یہ کون سی مسجد ہے جو پکڑا ہوا ہے, یہ ختم تھوڑی ہو رہی ہے. کیا دنیا میں پکڑا ہوا ہے, نہیں پکڑا ہوا اس کو, آج تک پکڑا ہوا ہے, مر رہے ہیں, بلڈ کہتے رہو, میری 50 سال رہا, کنٹینیوس مر رہے ہیں, مار رہے ہیں, اور پوری دنیا میں سلامتی وہاں کبھی نہیں ہو سکتی. آگے دیکھیں اللہ منع کر رہا ہے سورہ کنٹینیوٹی میں, سورہ توبہ 9:108, لا تقم فیہ ابدا, تم اس میں ہرگز جا کے مت کھڑو, لمسجد اسسہ علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تم کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑو, ضرور مسجد یعنی مسجد حرام جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے, زیادہ حقدار ہے یہ کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں یہ کہ وہ طاعت کریں, اور اللہ طاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے منع کر دیا تم اس مسجد میں جا کے مت کھڑاؤ, اور کہہ رہے لا تقم فی ابدا, تم اس میں کبھی بھی جا کے مت کھڑے ہو. لمسجد اسسہ علی التقوی من اول یوم, اول یوم کہتے ہیں پہلے دن سے جس کی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر. وہ کون سی مسجد پہلے دن سے بنی ہوئی ہے بتائیں آپ؟ ان اول بیت, بے شک پہلا گھر مسجد حرام, وہ تقوی کی بنیاد. اللہ کہتا ہے احق ان تقوم فی, زیادہ حقدار ہے کہ تم اس پہ کھڑو. تو وہاں لکھا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, وہاں سے اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, مسجد حرام پہ کہا وہاں امامت کی جگہ ہے, وہاں پر جا کے کھڑے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے مسجد حرام میں, یروشلم میں جا کے کیوں کھڑے ہوئے, وہاں کیوں جائیں گے, یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ فیہ, یہاں مسجد حرام میں جو لوگ رہیں, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, جو مسجد حرام میں لوگ ہیں اس میں مرد ہیں جو طہارت پسند ہیں, واللہ یحب المطہرین, اور اللہ پاک طہارت کرنے والے, پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو مسجد حرام پہلے دن سے بنیاد اس کی تقوی پہ رکھی ہے. مسجد کا لیکچر ہے, مسجد کا لیکچر ہے, اور ایک جھگڑے کی مسجد ہے جس میں جھگڑا ہوتا رہے گا, جو مسلمان مومنوں میں تفرقہ ڈالتے رہیں گے ہمیشہ کے ساتھ, ہمیشہ ہر وقت کنٹینیوس نان اسٹاپ ڈیوائیڈڈ ہیں لوگ اس مسجد کے اوپر, پتہ ہے آپ کو. اور اس وقت آپ سن رہے ہیں, اس وقت بھی ڈیوائیڈڈ ہیں آپ, کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ اقصیٰ ہے. اور یقین کریں وہ جو اقصیٰ بنائی اس کا منہ پتہ کدھر ہے, ہر مسجد کا منہ کدھر ہوتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ کر کے کیا نماز کیوں پڑھیں گے, اس کا منہ تو ادھر ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ مسجد اقصیٰ یروشلم میں بنائی ہے, وہ بنا تو منہ تو اس کے کدھر ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کیوں منہ کریں گے, وہ مسجد تو ادھر منہ کرے ہوئے. اور وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں, اگر آپ اچھا ایک چیز بتانا چلوں, آپ اگر جا کے ابھی سرچ کریں ٹی وی, آج کل اتنا میڈیا آ گیا ہے. جب شروع کی بات کریں, جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا آج سے تقریباً 18 سال پہلے, تو جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ محمد شیخ پتہ کیا بول رہے ہیں, میں نے اچھا, تو ایک میگزین تھی اس میں باقاعدہ بتایا کہ آپ آج تک پیلا گنبد دیکھا آپ نے ہیں, وہ مسجد اقصیٰ تھوڑی ہے, ہماری جنازوں بھی بنتی تھی, وہ گھروں میں آپ کی شاید ہوگی پیلے گنبد والی مسجد. وہ گنبد جو پیلے رنگ کا ہے وہ ہے ڈوم آف دا راک, اسلام's ڈوم آف دا راک, وہ پیلی گنبد. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ, وہ پیلی گنبد کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے, اس پہ کھڑے ہوتے, وہاں سے گئے تھے اوپر. میں مان لیتا ہوں وہاں گئے, اگر گئے تھے, ابھی تو ہمیں پتہ ہے وہ تو وہاں گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ مدینہ, اکثر مدینہ, مسجد اقصیٰ گئے تھے, مدینہ وہاں گئے تھے نا, مدینہ اقصیٰ وہاں تھوڑی گئے تھے, سمجھ رہے بات کو. تو وہاں پر اچھا, پھر اس کے بعد تھوڑے فاصلے پر ایک سلور ڈوم ہے. سلور ڈوم سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں, چاندی بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, چاندی کی گنبد ہے, وہ ہے اکثر مدینہ نام کی, وہاں جو رکھی ہوئی ہے. اور اب دیکھیے اس کا دنیا میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اللہ کیسے کرواتا ہے. دنیا کے جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو اسرائیل کا ویزا نہیں ملتا, تو آپ وہاں جا ہی نہیں رہے, وہ خالی پڑی ہوئی بنجر بالکل. وہاں گارڈ کھڑے ہیں پولیس والے ایسے اسرائیلی کیوں بندوق لے, خبردار نماز پڑھی ادھر, یہاں لکھا ہے نا وہ ہو رہا ہے. کبھی دیکھیں صرف جمعے کو اچھا وہ الاؤ ہے, اور ایک کبھی کبھار وہ عید بقرعید پہ, ورنہ وہاں کوئی آدمی وہاں پر ایسے بندوق.
منع کر دیا نا، تم اللہ کی آیت کی خلاف ورزی کرو، مارے جائیں گے، مارے جائیں، مر رہے ہیں، لڑتے رہیں گے. سمجھ گئے آپ بات کو؟